بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح مانگا اور یہ شادی کتنے خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی بڑی ہوئیں تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہاں ہی کریں گے جہاں اللہ کو منظور ہوگا، وہیں مجھے منظور ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ شاید حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کر دیں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش سے رشتے آئے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی آواز آئی اور کہنے لگیں، دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہیں جن سے اللہ بہت محبت کرتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت پوری کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی کی اور آپ نے میرے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے چکا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ، اور ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے
اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن زرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا تھا، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔ تم مسجد پہنچو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کا نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ پوچھنے لگے، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے، اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا، میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھا دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھا دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے، اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور میری اس زرہ کو بطور حق مہر فرمایا۔ میں اور سرکار دو عالم اس نکاح سے راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمان نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا، اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ دی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی غریبی کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔